السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکیلا کی نند نے اس کی کم تعلیمی قابلیت پر طنز کرتے ہوئے کہا، یہ گوار بھابھی تو ہمارے پڑھے لکھے خاندان کے نام پر دھپا ہے۔ اسی رات سازش کر کے اس کے شوہر سے اسے طلاق دلوا دی گئی۔ 5 سال بعد اسی نند کی بیٹی کا رشتہ شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کے بیٹے سے طے ہوا۔ جب وہ لوگ رشتہ پکا کرنے اس بزنس مین کے شاندار بنگلے پر پہنچے تو نند کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں صوفے پر بیٹھی مالکن کوئی اور نہیں بلکہ شام کا وقت تھا اور گھر کے بڑے کمرے میں خاندان کے تمام افراد جمع تھے۔ جہاں شکیلا حسب معمول گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھی تھی، اور اس گھر کا ماحول ہمیشہ سے اس کے لیے اجنبی اور گھٹن زدہ رہا تھا، کیونکہ یہاں ہر بات کو پرکھنے کا پیمانہ صرف دنیاوی تعلیم اور ظاہری رکھ رکھاؤ تھا، جس کی وجہ سے اس کی نند، جو خود کو بہت پڑھی لکھی اور اعلیٰ ذہنیت کی مالک سمجھتی تھی، ہمیشہ شکیلا کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، اور آج بھی باتوں کا رخ دانستہ طور پر شکیلا کی کم تعلیمی قابلیت کی طرف موڑ دیا گیا تھا، جس پر نند کے چہرے پر ایک عجیب سا غرور اور حقارت نمایاں تھی۔ جب اس نے شکیلا کو سر سے پیر تک انتہائی حقیر نظروں سے دیکھا اور نہایت تلخ اور کاٹدار لہجے میں بولنا شروع کیا کہ یہ گوار بھابھی تو ہمارے پڑھے لکھے اور معزز خاندان کے ماتھے پر ایک بدنما دھبا ہے، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ ان کا خاندان شہر کے ان چند گھرانوں میں شمار ہوتا ہے جہاں ہر فرد کے پاس اعلیٰ تعلیم کی سند موجود ہے، اور ایسے میں ایک کم پڑھی لکھی عورت کا ان کے گھر کی بہو بن کر آنا ان کی خاندانی توقیر کے بالکل خلاف ہے، اور نند کے الفاظ میں زہر بھرا ہوا تھا۔ جب وہ مسلسل اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس نے مزید کہا کہ شکیلا کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے کا انداز اور سوچنے کا طریقہ بالکل جاہلانہ ہے، اور وہ کسی بھی طرح ان کے اعلیٰ معیار پر پورا نہیں اترتے، جس کے بعد نند نے انتہائی بے دردی سے یہ تک کہہ دیا کہ ایسی عورت کو تو ان کے گھر میں لانا ہی سب سے بڑی غلطی تھی، اور اسے تو کسی ان پڑھ مزدور کے حوالے کر دینا چاہیے تھا جو سارا دن مٹی اور گارے میں کام کرتا ہو، کیونکہ اس کی ذہنی سطح وہیں تک محدود ہے، اور اس کا ماننا تھا کہ شکیلا جیسی عورتیں صرف چولہا چوکا کرنے اور مزدوروں کی روٹیاں پکانے کے لائق ہوتی ہیں، اور وہ کبھی بھی پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی محفل کا حصہ نہیں بن سکتے، جبکہ یہ باتیں اتنی ظالمانہ اور دل چیر دینے والی تھیں کہ کمرے میں موجود ہر شخص ان کی کاٹ محسوس کر سکتا تھا، لیکن کسی نے بھی نند کو روکنے یا شکیلا کی طرفداری کرنے کی زحمت نہیں کی، اور شکیلا کا شوہر بھی وہیں موجود تھا، مگر اس کی خاموشی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ بھی اپنی بہن کی ان تمام باتوں سے پوری طرح متفق ہے، جس کی وجہ سے شکیلا کی پوری زندگی ایک ایسے سراب کے پیچھے بھاگتے گزری تھی جس میں وہ صرف اور صرف اپنے سسرال والوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ صبح سویرے سب سے پہلے بیدار ہوتی اور رات گئے تک ایک مشین کی طرح گھر کے تمام کاموں میں جٹی رہتی، اور اس کے ہاتھوں میں کام کر کر کے چھالے پڑ چکے تھے، مگر ان کے ماتھے پر کبھی شکن تک نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس وہ کاغذی اسناد نہیں ہے جس پر اس کے گھر کے لوگ فخر کرتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنی اس کمی کو اپنی محنت اور
خدمت گزاری سے پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی، لیکن آج کی شام نے اس کی ساری محنت اور امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا، اور کمرے کا ماحول انتہائی بوجھل ہو چکا تھا، جہاں دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی اس سناٹے میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھی۔ اور نن جب بول رہی تھی تو اس کے چہرے کے تاثرات انتہائی متکبرانہ تھے، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو صرف کسی کمزور کو ذلیل کر کے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور وہ بار بار اپنے ہاتھ ہلا کر اور آواز کو بلند کر کے شکیلہ کی خامیوں کو گنوا رہی تھی، جس کا ہر لفظ ایک تیز دھار خنجر کی طرح شکیلہ کے وجود کو چھلنی کر رہا تھا۔ اور نند نے کہا کہ جب ان کے گھر میں کوئی معزز مہمان آتا ہے تو شکیلہ کو ان کے سامنے لاتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اسے نہ تو ٹھیک سے بات کرنے کا سلیقہ ہے اور نہ ہی وہ دنیاوی معاملات پر کوئی گفتگو کر سکتی ہے۔ اور نند کا استدلال تھا کہ تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، اور شکیلہ جیسی عورتیں اس شعور سے مکمل طور پر پیدل ہیں، اسی لیے ان کا مقام صرف گھر کے پچھواڑے اور باورچی خانے تک ہی محدود ہونا چاہیے۔ نند کی باتوں کا سلسلہ یہیں نہیں رکا، بلکہ اس نے شکیلہ کے والدین پر بھی تنقید شروع کر دی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو کچھ نہیں سکھایا اور اسے ایک بوجھ سمجھ کر ہمارے گلے ڈال دیا۔ یہ سن کر شکیلہ کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ وہ اپنی ذات پر ہونے والے ہر وار کو تو برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنے بوڑھے اور غریب والدین کی توہین سننا اس کے لیے موت سے کم نہیں تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے شوہر کی طرف دیکھا، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ اپنی بیوی اور اس کے والدین کی اس کھلی بے عزتی پر کوئی تو رد عمل دے گا، کوئی تو ایسا جملہ کہے گا جو اس کی ڈھارس بڑھائے۔ لیکن اس کا شوہر انتہائی بے حسی سے اپنی نظریں جھکائے بیٹھا رہا، اور اس کی یہ خاموشی نند کی باتوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ شکیلہ کو یوں لگا جیسے وہ کسی گہری کھائی میں گرتی جا رہی ہے اور کوئی اس کا ہاتھ تھامنے والا نہیں ہے۔ وہ سوچنے لگی، کیا واقعی کم پڑھا لکھا ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کو جینے کا حق ہی نہ دیا جائے؟ اور کیا اس کی وہ ساری قربانیاں اور اس کی وہ بے لوث محبت اور اس گھر کو جوڑے رکھنے کی اس کی وہ تمام کوششیں محض اس لیے رائے گاں چلی گئیں کہ وہ ان کی طرح روانی سے مشکل الفاظ ادا نہیں کر سکتی؟ جس کے بعد نند نے ایک بار پھر اسی تلخ جملے کو دہرایا کہ اس کا اصل مقام تو کسی ان پڑھ مزدور کا گھر تھا، جہاں اسے اپنی اوقات کا صحیح اندازہ ہوتا اور وہ وہیں مٹی گارے کے برتن دھوتی ہوئی اچھی لگتی۔ یہ بات سن کر شکیلہ کے ذہن میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ اس کے کانوں میں نند کے الفاظ کسی زہریلی دھن کی طرح بار بار گونج رہے تھے، اور وہ اپنی جگہ پر بالکل ساکت تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے اور حلق میں ایک کانٹا سا چبھ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، اور اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ان سب سے پوچھے کہ جس تعلیم نے ان کو کسی غریب اور کمزور کی تذلیل کرنا سکھایا ہے، کیا وہ تعلیم واقعی فخر کے لائق ہے؟ لیکن اس کی زبان نے اس کا ساتھ دینے سے مکمل طور پر انکار کر دیا تھا، اور اس گھر کے پڑھے لکھے افراد کی اس ذہنی پسماندگی اور ان کے کھوکھلے معیار کے سامنے شکیلہ جیسی سیدھی سادی عورت بالکل بے بس اور لاچار ہو چکی تھی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی ایک بوند بھی نہیں ٹپکی، کیونکہ دکھ جب حد سے بڑھ جاتا ہے
تو انسان رونا بھی بھول جاتا ہے اور وہ بس سر جھکائے اپنی قسمت کو کوستی رہی، کیونکہ اور خاموشی سے یہ سب برداشت کرتی رہی، کیونکہ اس کے پاس واقعی کوئی جواب نہیں تھا۔ دن کا اختتام ہو چکا تھا، رات کی تاریکی نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، لیکن اس گھر کے اندرونی خیالات معمول سے بالکل مختلف اور کشیدہ تھے، کیونکہ شام کے وقت ہونے والی گفتگو نے ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی، اور نند جس کے دل میں شکیلہ کے خلاف پہلے سے ہی بغض بھرا ہوا تھا، وہ اپنے منصوبے کو حتمی شکل دینے کے لیے بے چین تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی کان کا کچا ہے اور اسے آسانی سے اپنی باتوں کے جال میں پھنسایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ رات کے کھانے کے بعد جب گھر کے تمام افراد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور شکیلہ باورچی خانے میں برتن سمیٹنے اور صفائی کے کاموں میں مصروف تھی، تو نند خاموشی سے اپنے بھائی کے کمرے میں چلی گئی جہاں وہ اکیلا بیٹھا تھا۔ نند نے نہایت مکاری اور ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر اپنے بھائی سے بات چیت کا آغاز کیا اور اسے یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ وہ صرف اور صرف اس کی بھلائی اور خاندانی وقار کی خاطر یہ سب کہہ رہی ہے۔ اس نے اپنے بھائی کے پاس بیٹھ کر انتہائی دھیمی مگر زہریلی آواز میں کہنا شروع کیا کہ ان کا خاندان شہر کے ان چند معزز ترین اور پڑھے لکھے گھرانوں میں ہے جن کی ہر جگہ مثال دی جاتی ہے، اور ان کے رشتہ دار اور ملنے والے سب اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بڑے عہدوں پر فائز ہیں، لیکن شکیلہ جیسی کم تعلیم یافتہ اور دیہاتی پس منظر رکھنے والی عورت کی وجہ سے ان کے خاندان کا سارا وقار مٹی میں ملتا جا رہا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو یاد دلایا کہ پچھلی بار جب ان کے دور کے رشتہ دار گھر آئے تھے تو شکیلہ کی جہالت اور بات کرنے کے غلط انداز کی وجہ سے انہیں کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ایک مرد کی کامیابی اور معاشرے میں اس کے رتبے کا اندازہ اس کی بیوی کی قابلیت سے بھی لگایا جاتا ہے، لیکن شکیلہ نے تو اس کے ساتھ کسی محفل میں جالنے کے لائق ہے اور نہ ہی اس کے دوستوں کی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی معقول گفتگو کر سکتی ہے۔ نند نے یہ باتیں تیر کی طرح نشانے پر لگ رہی تھیں اور وہ اپنے بھائی کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی، جو اب رفتہ رفتہ غصے اور خفگی میں تبدیل ہو رہے تھے۔ نند نے اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اگر یہ رشتہ اسی طرح چلتا رہا تو مستقبل میں ان کی خاندانی عزت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اور لوگ ان کی پیٹھ پیچھے ان کا مذاق اڑائیں گے کہ اتنے پڑھے لکھے لڑکے نے ایک بالکل ہی جاہل عورت کو اپنے گھر کی مالکن بنا رکھا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو جذباتی طور پر بلیک میل کرتے ہوئے اپنے مرحوم والدین کا حوالہ دیا اور کہا کہ ان کے والدین نے ہمیشہ ان کی اعلیٰ تربیت کی تھی اور ان کا یہ خواب تھا ان کے گھر میں ایسی بہو آئے جو ان کے رتبے کو مزید بلند کرے، نہ کہ اسے پتال تک گرا دے۔ نند نے مسلسل گھنٹوں تک اپنے بھائی کے ذہن میں شکیلہ کے خلاف زہر گھولا اور اسے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ شکیلہ کا اس گھر میں مزید رہنا ان سب کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور اگر اس نے آج کوئی سخت فیصلہ نہ کیا تو وہ ساری زندگی اسی پچھتاوے میں جلے گا کہ اس نے ایک غلط عورت کے ساتھ اپنی زندگی برباد کر دی۔
نند کی ان مسلسل اور زہریلی باتوں نے آخر کار اپنا اثر دکھایا اور اس کے بھائی کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مکمل طور پر مفلوج ہو گئی۔ اس کا وہ ذہن جو پہلے ہی اپنی بہن کے زیر اثر تھا، اب پوری طرح شکیلہ کے خلاف ہو چکا تھا، اور اس کے اندر غصہ اس قدر بھر چکا تھا کہ وہ اب کوئی بھی دلیل یہ صفائی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور غصے بھرے ہوئے قدموں کے ساتھ اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں شکیلہ دن بھر کی تھکن سے نڈھال ہو کر ابھی سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے واضح اثار تھے، لیکن اس بیچاری کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے خلاف کس قدر بھیانک سازش تیار کی جا چکی ہے، اور اس کی زندگی کا سب سے تاریک باب شروع ہونے والا ہے۔ جیسے ہی اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، اور اس نے بغیر کوئی بات سنے، بغیر کوئی موقع دیے شکیلہ پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس نے انتہائی سخت اور کھردرے الفاظ میں شکیلہ کو وہ تمام طعنے دیے جو کچھ دیر پہلے اس کی بہن نے اسے سکھائے تھے۔ اس نے شکیلہ کی کم تعلیمی قابلیت کا مذاق اڑایا اور اسے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ایک بوجھ اور شرمندگی کا باعث قرار دیا۔ شکیلہ جو پہلے ہی شام کی باتوں سے اندر تک ٹوٹی ہوئی تھی، اپنے شوہر کا یہ روپ دیکھ کر مکمل طور پر سکتے میں آ گئی۔ اس نے اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی پوری جان لگا کر اس گھر کی خدمت کرتی ہے، اور اس نے کبھی کسی کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا، لیکن اس کا شوہر تو جیسے اندھا اور بہرا ہو چکا تھا۔ اس پر اپنی بہن کی باتوں کا ایسا جادو تھا کہ اسے شکیلہ کے آنسو اور اس کی التجائیں بالکل بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور وہ مسلسل اسے برا بھلا کہتا رہا۔ اس نے کہا کہ خدمت تو گھر کی نوکرانیاں بھی کرتی ہیں، لیکن بیوی کا مقام نوکرانیوں والا نہیں ہوتا، اور شکیلہ میں وہ کوئی بھی خوبی نہیں ہے جو ایک پڑھے لکھے اور عزت دار خاندان کی بہو میں ہونی چاہیے۔ اس نے نہایت بے دردی سے شکیلہ کو بتایا کہ اس کی بہن بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ اس کا اصل مقام اس گھر میں نہیں بلکہ کسی غریب اور جاہل مزدور کی جھونپڑی میں ہونا چاہیے تھا، جہاں وہ اپنی اوقات کے مطابق زندگی گزار سکتی۔ شکیلہ کے یہ الفاظ کسی موت کے پروانے سے کم نہیں تھے۔ وہ اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی اور اسے التجا کی کہ وہ اس کے ساتھ ایسا ظلم نہ کرے اور اسے اس طرح بے سہارا نہ چھوڑے، کیونکہ اس کا اس دنیا میں اپنے بوڑھے والدین کے سوا کوئی نہیں ہے، اور ان پر یہ صدمہ پہاڑ بن کر گرے گا۔ لیکن اس پتھر دل انسان پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے شکیلہ کو دھکے دے کر خود سے دور کیا، اور اسی غصے اور جنون کی حالت میں وہ 3 بھیانک الفاظ ادا کر دیے جنہوں نے شکیلہ کی پوری دنیا کو ایک ہی لمحے میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ طلاق کے ان الفاظ نے کمرے کے ماحول کو ایک دم سے منجمد کر دیا۔ شکیلہ کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ وہ بے یقینی کی حالت میں دیوار کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں جیسے سینے میں ہی اٹک گئی تھی۔ لیکن ظلم کی یہ داستان یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ شوہر نے طلاق دینے کے بعد انتہائی سنگدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شکیلہ کو حکم دیا کہ وہ اسی وقت اپنا سامان سمیٹے
اور اس گھر سے نکل جائے۔ رات کا تیسرا پہر تھا اور باہر گہرا اندھیرا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن اس گھر کے اندر ایک غریب اور بے بس عورت کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان آیا ہوا تھا۔ شکیلہ نے روتے اور سسکتے ہوئے الماری سے اپنے چند پرانے اور بوسیدہ کپڑے نکالے اور انہیں ایک پرانے تھیلے میں ٹھونسنا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور آنسوؤں کی جھڑی مسلسل اس کے رخساروں کو بھگو رہی تھی، لیکن کسی کے دل میں اس کے لیے ذرا برابر بھی رحم نہیں آیا۔ نند بھی اب کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر شکیلہ کے زخموں پر جیسے نمک چھڑکا جا رہا۔ شکیلہ نے اپنا تھیلا اٹھایا اور بوجھل قدموں کے ساتھ اس گھر کی چوکھٹ کی طرف بڑھی، جس گھر کو اس نے پچھلے کئی سالوں سے اپنے خون پسینے سے سینچا تھا۔ وہ گھر اب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے اجنبی ہو چکا تھا۔ اس نے آخری بار مڑ کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا، اس امید پر کہ شاید اس کا دل پسیج جائے، لیکن وہاں صرف نفرت اور حقارت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اور پھر اسے آدھی رات کے اس گھپ اندھیرے میں بے سر و سامانی کی حالت میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ 5 سال کا طویل اور صبر آزما عرصہ گزر چکا تھا۔ وقت کے دھارے نے بہت کچھ بدل دیا تھا، لیکن اس گھر کے افراد کی سوچ اور ان کے دلوں میں موجود غرور اور تکبر میں ذرا برابر بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نند کا اپنی نام نہاد تعلیم اور خاندانی مرتبے پر فخر پہلے سے بھی کہیں زیادہ مضبوط اور خوفناک شکل اختیار کر چکا تھا، کیونکہ ان 5 سالوں کے دوران اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کی پرورش بالکل اسی طرز پر کی تھی جس پر وہ خود چلتی آئی تھی۔ اس نے اپنی بچی کی ذہن میں بھی یہی زہر گھول دیا تھا کہ دنیا میں صرف وہی لوگ عزت کے لائق ہیں جن کے پاس دنیاوی تعلیم کی اسناد ہیں، اور جو لوگ غریب ہیں، یہ جن کے پاس اعلیٰ تعلیم نہیں ہے، وہ انسان کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہیں، اور انہیں ہمیشہ حقارت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نند کی بیٹی بھی ہو بہو اپنی ماں کا عکس بن گئی، اور اس کی چال ڈھال اور بات چیت میں وہی متکبرانہ انداز جھلکنے لگا جو اس گھر کی پہچان بن چکا تھا۔ جب بیٹی نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تو نند نے اس کے لیے شہر کے بڑے اور نامور گھرانوں میں رشتے تلاش کرنا شروع کر دی، لیکن غرور کا یہ عالم تھا کہ ہر آنے والے رشتے کو کسی نہ کسی خامی کی بنیاد پر انتہائی بے دردی سے ٹھکرا دیتی تھی۔ کبھی اسے خاندانی پس منظر میں کوئی جھول نظر آتا تو کبھی وہ سامنے والے کی آمدنی اور جائیداد کو اپنے معیار سے کمتر قرار دے کر انہیں ذلیل کر کے واپس بھیج دیتی تھی، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اس کی پڑھی لکھی اور خوبصورت بیٹی کسی عام گھرانے کے لیے نہیں بنی، بلکہ اس کا مقام اس شہر کے سب سے امیر، بااثر اور طاقتور ترین خاندان میں ہے، جہاں دولت کی ریل پیل ہو، جہاں اس کی بیٹی کو کسی ملکہ کی طرح رکھا جائے اور اس کے ایک اشارے پر درجنوں ملازم دوڑ پڑے۔ نند کی یہ تلاش اور اس کا یہ تکبر اس وقت اپنی انتہا کو پہنچ گیا جب اسے شہر کے سب سے بڑے اور مشہور تاجر کے گھر سے اس کے اکلوتے بیٹے کا رشتہ تجویز کیا گیا۔ یہ وہ خاندان تھا جس کا نام پورے شہر میں عزت و احترام کے
اور بے پناہ دولت کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور جس کے کاروبار اور جائیدادوں کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جب نند کو اس رشتے کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوئیں تو اس کی خوشی دیدنی تھی، اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو۔ اس نے اپنے تمام رشتہ داروں اور محلے والوں پر روب جھاڑنا شروع کر دیا کہ ان کے خاندان کی تعلیم اور مرتبے کی وجہ سے ہی اتنے بڑے تاجر نے ان کے گھر رشتہ بھیجنے کی خواہش ظاہر کی ہے، اور کئی دنوں کی شاندار تیاریوں اور نئے لباس بنوانے کے بعد بالآخر وہ خاص دن آ گیا جب نند اپنے بھائی اور خاندان کے چند دیگر اہم افراد کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ پکا کرنے کے لیے اس بڑے تاجر کے عالی شان مکان کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے بھر سواری میں بیٹھ کر نند کا سر فخر سے بلند تھا، اور وہ مسلسل مسکراتے ہوئے اپنے بھائی سے اپنی بیٹی کی خوبیوں اور اپنے خاندان کی عظمت کے گن گا رہی تھی۔ جب ان کی سواری اس محل نما مکان کے انتہائی اونچے اور بھاری آہنی دروازے کے سامنے رکی تو وہاں موجود باوردی اور مستعد محافظوں نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ دروازہ کھولا اور انہیں اندر داخل ہونے کا راستہ دیا۔ مکان کے اندر کا منظر دیکھ کر نند اور اس کا بھائی کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی دولت، اتنی شان و شوکت اور اتنی نفاست پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وسیع و عریض باغیچہ جس میں ہر طرف رنگ برنگے اور نایاب پھول کھلے ہوئے تھے، اور بیچ میں چلتا ہوا پانی کا فوارہ اس جگہ کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ کر رہا تھا۔ وہاں درجوں ملازمین اپنے اپنے کاموں میں پوری تندہی سے مصروف تھے، اور ہر چیز سے بے پناہ عمارت اور شاہانہ پن جھلک رہا تھا۔ ملازمین نے نہایت عزت اور تابعداری کے ساتھ ان سب مہمانوں کو استقبالیہ حصے سے گزارتے ہوئے ایک انتہائی وسیع اور شاندار مہمان خانے تک پہنچایا، اور انہوں نے وہاں بیٹھنے کی درخواست کی۔ اس مہمان خانے کی سجاوٹ اس قدر دلکش اور قیمتی تھی کہ انسان کی نظر وہیں ٹھہر جائے۔ دیواروں پر انتہائی نفیس اور قیمتی نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ چھت سے لٹکتے ہوئے بڑے اور چمکدار فانوس پورے کمرے کو بقائے نور بنا رہے تھے، جبکہ فرش پر بچھے ہوئے نرم اور انتہائی مہنگے قالین ان کی شان و شوکت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ نند ایک انتہائی آرام دہ اور مخملی صوفے پر تن کر بیٹھ گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، اور اب اس کی بیٹی اس پورے محل پر راج کرے گی۔ مہمان خانے میں بیٹھنے کے فوراً بعد ملازمین نے چاندی کے برتنوں میں مختلف اقسام کے پھل، مٹھائیاں اور مشروبات پیش کیے، لیکن نند کا دھیان ان شاندار لوازمات کی طرف بالکل نہیں تھا، بلکہ اس کی پوری توجہ صرف اس گھر کی مالکن کی آمد پر مرکوز تھی، کیونکہ اسے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس گھر کے تمام اہم اور خاندانی فیصلے مالکن ہی کرتی ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر یہاں کوئی بھی رشتہ نہیں جڑ سکتا، نہ ہی کوئی فیصلہ حتمی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ نند دل ہی دل میں اپنی گفتگو کی مشق کر رہی تھی، الفاظ کا چناؤ کر رہی تھی کہ وہ کس طرح مالکن کے سامنے اپنے خاندان کی اعلیٰ تعلیم اور اپنے خاندانی وقار اور اپنی بیٹی کی قابلیت کی
لمبی چوڑی داستان سنائی تاکہ مالکن پر ان کی خاندانی حیثیت کا گہرا روپ پڑ سکے۔ وہ پاس بیٹھے اپنے بھائی سے بھی بار بار انتہائی فخر کے ساتھ یہی کہہ رہی تھی کہ ان کے پڑھے لکھے خاندان کا روب اور دبدبہ ایسا ہے کہ شہر کا یہ سب سے بڑا تاجر بھی ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گیا ہے، اور وہ اپنی بیٹی کی اعلیٰ تعلیم اور اس کی خوبصورتی کا تذکرہ اس انداز میں کر رہی تھی جیسے ان سے بہتر اور معزز لوگ اس پوری کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نند کی بے صبری میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور وہ بار بار مہمان خانے کے اس بڑے اور خوبصورت دروازے کی طرف نظریں دوڑا رہی تھی جہاں سے مالکن کی آمد متوقع تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ مالکن جلدی سے اس کمرے میں آئے تاکہ وہ اپنی اور اپنی بیٹی کی خوبیاں بیان کر کے اس رشتے کی بات کو ہمیشہ کے لیے پکا کر لے اور اپنے دل کی وہ تمام مرادیں اور خواب پورے کر لے جو اس نے برسوں سے سوچ رکھے تھے۔ اور وہ پورے اعتماد اور غرور کے ساتھ اس شاندار صوفے پر بیٹھی اس لمحے کا شدت سے انتظار کر رہی تھی تاکہ رشتے کی حتمی بات کر سکے۔ انتظار کی وہ گھڑیاں جو مہمان خانے میں گزاری جا رہی تھیں وہ نند کے لیے کسی خوشگوار خواب کی طرح تھی، لیکن یہ انتہائی انتظار بالآخر اس وقت اپنے اختتام کو پہنچا جب اس وسیع کمرے کے بھاری اور منکش دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ نند نے فوراً اپنے لباس کو درست کرتے ہوئے اپنے چہرے پر ایک مصنوعی اور خوش آمدانہ مسکراہٹ سجا لی تاکہ وہ اس گھر کی مالکن پر اپنا پہلا اور بہترین تاثر قائم کر سکے۔ اور اسی لمحے دروازہ کھلا اور شہر کا وہ نامور اور امیر ترین تاجر کمرے میں داخل ہوا جس کی دولت اور رسوخ کی داستانیں پورے شہر میں مشہور تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدہ مگر انتہائی پروقار تاثر تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر نند اور اس کے بھائی کو خوش آمدید کہا، پھر نہایت ادب کے ساتھ دروازے کی طرف رخ کر کے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا جیسے وہ کسی معزز اور محترم شخصیت کے اندر آنے کا راستہ چھوڑ رہا ہو۔ نند کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب وہ خاتون اندر آنے والی ہے جس کے ہاتھ میں اس کی بیٹی کا مستقبل اور اس کے خاندان کی مزید ترقی کی چابی ہے۔ پھر دروازے سے ایک خاتون اندر داخل ہوئی جس نے ایک نہایت ہی نفیس اور باوقار لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک عجیب سی طمانینت اور اعتماد تھا جو صرف ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جنہوں نے زندگی کی سخت ترین ٹھوکریں کھا کر خود کو سنبھالا ہو۔ جیسے ہی اس خاتون نے کمرے کے وسط میں قدم رکھا اور اس کے چہرے پر روشنی میں پوری طرح واضح ہوا تو نند اور اس کے بھائی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان کے جسموں میں جیسے خون منجمد ہو گیا کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شکیلہ تھی جسے آج سے ٹھیک 5 سال قبل انہوں نے آدھی رات کے اندھیرے میں انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ طلاق دلوا کر گھر سے نکال دیا تھا، اور جس نند نے ایک جاہل گوار اور مزدوروں کے لائق قرار دے کر اپنے خاندانی وقار کے لیے ایک بدنما دھبا کہا تھا، شکیلہ کو اس شاندار محل میں اتنے اعلیٰ رتبے پر اور اتنے باوقار انداز میں دیکھ کر نند کے دماغ میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی۔ اسے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا وہ سارا غرور، وہ سارا تکبر اور وہ ساری خاندانی برتری کے دعوے جو وہ کچھ دیر پہلے تک
اپنے دل میں سجا کر بیٹھی تھی، وہ سب ایک ہی لمحے میں ریت کے محل کی طرح زمین بوس ہو گئے اور اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، اور اس کا بھائی جو اس وقت شکیلہ کا شوہر تھا، جس نے اپنی بہن کی باتوں میں آ کر اپنی ہنستی کھیلتی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کیا تھا، وہ تو شرمندگی اور ندامت کے بوجھ تلے اتنا دم گیا کہ اس کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ نظریں اٹھا کر شکیلہ کی طرف دیکھ بھی سکے، اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ نند کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا، وہ خود کو یہ تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید یہ شکیلہ نہیں بلکہ کوئی اور عورت ہے جس کی شکل اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن جیسے جیسے شکیلہ قریب آ کر سامنے والے صوفے پر انتہائی سکون اور وقار کے ساتھ بیٹھی تو نند کی آخری امید بھی دم توڑ گئی، کیونکہ اس کے ماتھے پر وہ نشان اور اس کی آنکھوں کی وہ مخصوص چمک بالکل وہی تھی جو 5 سال پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن اب ان آنکھوں میں کوئی خوف، کوئی بے بسی یا کوئی التجا نہیں تھی، بلکہ ان میں ایک ایسا اعتماد اور ایک ایسی طاقت تھی جو کسی بھی متکبر انسان کو جھکنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ نند نے بے ساختہ اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں تاجر سے پوچھا کہ یہ خاتون جو مالکن بن کر ان کے سامنے بیٹھی ہے، یہ کون ہے؟ اور کیا اس تاجر نے اس عورت سے شادی کر لی ہے؟ کیونکہ نند کے چھوٹے اور محدود ذہن میں صرف یہی ایک بات آ سکتی تھی کہ یہ غریب اور بے سہارا عورت کسی امیر مرد سے شادی کر کے ہی اتنی دولت اور مرتبے تک پہنچ سکتی ہے۔ لیکن نند کے اس سوال پر تاجر کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، اور اس نے نند کو مخاطب کرتے ہوئے جو حیرت انگیز راز فاش کیا، اس نے نند اور اس کے بھائی کے ہوش مکمل طور پر اڑا دی۔ تاجر نے نہایت ہی سکون سے بتایا کہ یہ خاتون میری بیوی نہیں ہے، نہ ہی میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ ہے جس کا تم لوگ تصور کر رہے ہو، بلکہ یہ اس پورے گھر کی نگران، میرے یتیم بچوں کی اتالیق اور میرے پورے خاندانی نظام کی سب سے بڑی منتظم ہے۔ یہ سن کر نند پر جیسے بجلی گر گئی، کیونکہ اس کے لیے یہ بات ہضم کرنا بالکل ناممکن تھا کہ وہ عورت جسے وہ ان پڑھ اور جاہل سمجھتی تھی، وہ اتنے بڑے محل کی منتظم کیسے بن سکتی ہے۔ تاجر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اس راز سے پردہ اٹھایا، اور انہوں نے بتایا کہ آج سے 5 سال پہلے جب یہ بیچاری خاتون بے یار و مددگار اس کے کارخانے کے باہر نوکری کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سچائی اور دکھ تھا۔ اس وقت تاجر نے اپنی کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اس کے چھوٹے بچے ماں کی ممتا سے محروم ہو کر انتہائی ضدی اور بے قابو ہو چکے تھے۔ تاجر کو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی جو ان کی تربیت کر سکے، اور جب اس نے شکیلہ کو اپنے گھر میں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تو اس نے دیکھا کہ جس عورت کے پاس کوئی کاغذی سند نہیں تھی، اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت یعنی صبر، اخلاق اور برداشت موجود تھی۔ شکیلہ نے دن رات ایک کر کے ان یتیم بچوں کو وہ پیار اور وہ تربیت دی جو کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے بچوں کو تمیز سکھائی، انہیں سچ بولنا سکھایا، ان کی ایسی شاندار پرورش کی کہ وہ بچے جو کسی سے بات نہیں سنتے تھے، وہ شکیلہ کے ایک اشارے پر جان چھڑکنے لگے۔ تاجر نے انہیں مزید بتایا کہ شکیلہ کی قابلیت صرف بچوں کی تربیت تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس نے اپنی
محنت اور سچائی اور اپنی بے پناہ ایمانداری سے پورے گھر کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ عورت جسے تم لوگ جاہل سمجھتے تھے، اس نے اپنی عقل اور سوجھ بوجھ سے گھر کے تمام مالی معاملات، ملازمین کی نگرانی، یہاں تک کہ تاجر کے کچھ خاندانی کاروبار کے اندرونی حساب کتاب کو اتنی مہارت سے سنبھالا کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی حیران رہ گئے۔ تاجر نے نند کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تم لوگ جس تعلیم پر فخر کرتے ہو وہ تعلیم صرف کتابوں تک محدود ہے، لیکن اس خاتون کے پاس جو شعور اور جو اخلاق کی بلندی ہے وہ کسی بھی بڑی سے بڑی کاغذی سند سے 1000 گنا زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے بتایا کہ شکیلہ کی اسی ایمانداری اور اس کی پاک دامن شخصیت کی وجہ سے اس نے اپنے گھر کی تمام چابیاں، اپنے خزانوں کا حساب اور اپنے خاندان کے تمام اہم فیصلوں کا اختیار شکیلہ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اور آج اس گھر میں کوئی بھی کام شکیلہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اصل قابلیت کاغذ کے ٹکڑوں میں نہیں بلکہ انسان کے کردار، اس کی نیت اور اس کے عمل میں ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر نند کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اور اس کا وہ غرور جس کی بنیاد پر وہ ساری زندگی دوسروں کو حقیر سمجھتی رہی تھی، وہ آج ایک اسی عورت کے قدموں میں ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، جسے اس نے ایک مزدور کے لائق قرار دیا تھا۔ نند کو اپنے وہ تمام تانے یاد آنے لگے جو اس نے شکیلہ کو دیے تھے، اور اسے یہ بھی یاد آیا کہ کس طرح اس نے سازش کر کے اپنے بھائی کا گھر برباد کیا تھا، اور آج قدرت نے اس کا کیسا بھیانک مذاق اڑایا تھا کہ جس عورت کو اس نے اپنے خاندان کے نام پر دھبا قرار دے کر نکالا تھا، آج اسی عورت کے گھر وہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر ایک بھکارن کی طرح بیٹھی تھی، اور اس کا بھائی جو اس وقت طلاق دیتے ہوئے فرعون بنا ہوا تھا، آج وہ ایک مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو گرنے ہی والے تھے۔ تاجر نے اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ اسے شکیلہ کے ماضی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس معصوم اور نیک سیرت عورت پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ تاجر کا لہجہ اب تھوڑا سخت ہو گیا۔ اس نے نند سے کہا کہ تم لوگ جس خاندانی وقار اور جس تعلیم کا ڈھنڈورا پیٹتے ہو، اس تعلیم نے تمہیں صرف غرور کرنا اور دوسروں کو ذلیل کرنا سکھایا ہے، جبکہ اس عورت کی سادگی اور اس کی نام نہاد کم تعلیمی قابلیت نے اسے اس مقام تک پہنچا دیا جہاں آج تم لوگ اس کے محتاج بن کر بیٹھے ہو۔ تاجر کے ان الفاظ نے نند اور اس کے بھائی کی روح تک کو چھلنی کر دیا۔ انہیں یوں لگا جیسے کسی نے انہیں سرے عام برہنہ کر دیا ہو۔ وہ دونوں زمین میں گڑے جا رہے تھے، اور ان کے پاس تاجر کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ سچائی ان کے سامنے ایک پہاڑ کی طرح کھڑی تھی، اور وہ اس سچائی سے فرار حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ شکیلہ اس ساری گفتگو کے درمیان بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ، کوئی تکبر یا بدلے کی کوئی آگ نہیں تھی، بلکہ وہ انتہائی سکون سے نند اور اپنے سابقہ شوہر کو دیکھ رہی تھی، اور اس کی خاموشی ان دونوں کے لیے کسی بھی بڑی سے بڑی گالی اور کسی بھی سخت سزا سے زیادہ اذیتناک تھی، کیونکہ شکیلہ نے ثابت کر دیا تھا کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اور جو لوگ دوسروں کو بلا وجہ ذلیل کرتے ہیں، قدرت ان کو ایک دن اسی شخص کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ تاجر نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد مہمان خانے میں موجود تمام لوگوں پر ایک گہری نظر ڈالی، اور پھر اس نے وہ فیصلہ کن بات کہہ دی جس نے نند کی آخری امید کو بھی کسی
گہری کھائی میں دھکیل دیا۔ تاجر نے نہایت صاف اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی اور اس کے رشتے کو پورا اختیار شکیلہ کو دے رکھا ہے، اور چونکہ شکیلہ نے ہی میرے بیٹے کو ایک ماں بن کر پالا ہے اور اس کی تربیت کی ہے، اس لیے میرے بیٹے کا رشتہ کہاں جڑے گا اور اس گھر کی بہو کون بنے گی، اس بات کا حتمی فیصلہ صرف اور صرف شکیلہ کرے گی، اور کوئی دوسرا شخص شکیلہ کے فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ یہ اعلان سنتے ہی نند کی سانسیں جیسے رک سی گئیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کیونکہ اسے اب یقین ہو چلا تھا کہ جس عورت کے ساتھ اس نے اتنا بڑا ظلم کیا تھا، جسے اس نے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا، وہ عورت اب اس کی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گی، اور اس کا وہ خواب جو اس نے اس شاندار محل کو دیکھ کر دیکھا تھا، وہ اب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ احساس نند کے لیے موت سے بھی زیادہ تکلیف دیتا کہ آج اس کی بیٹی کا مستقبل اور اس کے خاندان کی ساری عزت اس عورت کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جسے وہ ساری زندگی اپنے پیروں کی جوتی سمجھتی رہی تھی، اور اب سارا دار و مدار شکیلہ کی زبان پر تھا کہ وہ کیا فیصلہ سناتی ہے، اور نند اور اس کا بھائی خوف اور ندامت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ شکیلہ کے ہونٹ ہلنے کا انتظار کرنے لگے۔ مہمان خانے میں چھا جانے والی وہ گہری اور بوجھل خاموشی اب نند اور اس کے بھائی کے لیے ایک کڑی سزا اور عذاب کی شکل اختیار کر چکی، کیونکہ ان کی نظریں اب بھی شکیلہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، اور ان کے دل خوف اور شرمندگی سے بری طرح کانپ رہے تھے کہ اب ان کی قسمت اور ان کی خاندانی عزت کا آخری فیصلہ اس عورت کے ہاتھ میں تھے جسے انہوں نے کبھی انسان ہی نہیں سمجھا تھا، اور جسے انتہائی حقیر اور ذلیل جان کر اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ شکیلہ نے گہری سانس لی، اور اس کی نظروں میں نہ تو کوئی غصہ تھا اور نہ انتقام کی آگ تھی، اور نہ ہی کوئی تکبر اور غرور چھلکا، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور ٹھہراؤ تھا جو ہمیشہ سچائی اور حق پر ہونے والے انسان کی نشانی ہوتا ہے۔ اس نے نہایت دھیمے لیکن انتہائی پر اعتماد اور واضح لہجے میں بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز اس وسیع و عریض کمرے میں ایک گونج کی طرح سنائی دی۔ اس نے نند کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا اور کہا کہ مجھے آج بھی وہ کالی اور منحوس رات پوری طرح یاد ہے جب تم نے اپنے اسی متکبرانہ انداز میں مجھے ایک گوار اور جاہل عورت قرار دے کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکلوا دیا تھا جہاں میں نے اپنی جوانی کے بہترین سال خدمت میں گزار دیے تھے، اور تمہارا یہ پختہ ماننا تھا کہ چونکہ میرے پاس وہ دنیاوی تعلیم اور وہ اسناد نہیں ہے جو تمہارے خاندان کا ترہ امتیاز ہے، اس لیے میرا تم لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور تمہاری محفلوں کا حصہ بننا تمہاری بے عزتی کا باعث ہے، اور تم نے انتہائی سفاکی سے مجھے ایک ان پڑھ مزدور کے لائق سمجھا تھا، لیکن تم اپنی اسی جہالت میں یہ سب سے بڑی حقیقت بھول گئی تھی کہ انسان کی اصل پہچان اور اس کا معیار اس کی ڈگریاں نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ظرف اور اس کی نیت ہوتی ہے۔ شکیلہ کی ان سچی اور کڑوی باتوں پر نند کا سر مزید جھک گیا، اور وہ شرم کے مارے زمین میں گڑی جا رہی تھی کیونکہ اس کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ شکیلہ نے پھر اپنے سابقہ شوہر کی طرف دیکھا جو اب شدید ندامت کی وجہ سے پسینے میں مکمل طور پر شرابور ہو چکا تھا، اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے ایک شوہر ہونے کے ناطے اپنا کوئی فرض نہیں نبھایا، اور اپنی بہن کے بے جا غرور اور تکبر کا اندھا ساتھ دیتے ہوئے ایک بے گناہ اور وفادار رشتے کو ایک لمحے میں ٹھکرا دیا تھا۔ تم نے غصے میں اندھے ہو کر یہ بھی نہیں سوچا کہ تم جس نام نہاد کاغذی وقار کی خاطر ایک بے بس اور لاچار عورت کو آدھی رات کے اندھیرے میں رسوا کر کے دھکے دے رہے ہو، وہ جھوٹا وقار ایک دن تمہارے ہی گلے کا توق بن جائے گا، اور تمہیں آج
کی طرح سر جھکانے پر مجبور کر دے گا۔ شکیلہ کے یہ تمام الفاظ کسی تیز دھار نشتر کی طرح ان دونوں کے دلوں میں اتر رہے تھے اور ان کی روح کو چھلنی کر رہے تھے، لیکن شکیلہ نے نہایت تحمل سے اپنی بات جاری رکھی اور کہا کہ میں نے ان 5 طویل اور کٹھن سالوں میں کبھی تم لوگوں کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی، نہ ہی میرے دل میں تمہاری تباہی کی کوئی خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ میری تربیت مجھے کسی کا برا چاہنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی، نہ ہی مجھے تم سے کوئی بدلہ لینا ہے، کیونکہ قدرت نے مجھے اپنی رحمت سے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں تم لوگوں کی محدود سوچ اور تمہارے کھوکھلے معیارات سے بہت بلند ہے۔ اس نے کہا کہ آج تم لوگ اس ظاہری شان و شوکت اور اس دولت کے لالچ میں اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر میرے سامنے جھکے ہوئے ہو، جس دولت کو تم دنیا کی سب سے بڑی کامیابی اور طاقت سمجھتے ہو، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ یہ گھر اور یہ خاندان صرف اور صرف دولت اور ڈگریوں پر نہیں چلتا، بلکہ یہاں رشتوں کی بنیاد اعلیٰ اخلاق، سچائی اور بے لوث ایمانداری پر پرکھی جاتی ہے۔ شکیلہ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے تاجر کی طرف ایک انتہائی احسان مندانہ اور شکر گزاری والی نظر ڈالی، جس نے اس پر اتنا بڑا اعتماد کیا تھا۔ پھر نند کی طرف دیکھ کر وہ آخری اور فیصلہ کن بات کہہ دی جس کا ڈر ان سب کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ شکیلہ نے انتہائی دو ٹوک اور نہایت صاف الفاظ میں کہا کہ میں تمہاری بیٹی کے لیے اس رشتے کو قطعی طور پر نامنظور کرتی ہوں، میں یہ رشتہ جوڑنے سے مکمل طور پر انکار کرتی ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی نند کے منہ سے بے ساختہ ایک ہلکی سی سسکی نکلی اور اس کی تمام تر امیدیں اور اونچے محلوں کے خواب ایک ہی لمحے میں خاک میں مل گئے۔ شکیلہ نے اس رشتے سے انکار کی اصل اور ٹھوس وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ جس خاندانی پس منظر اور جس اعلیٰ تعلیم پر اس قدر فخر کرتے ہو، اس تعلیم نے تمہیں صرف اور صرف دوسروں کو نیچا دکھانا اور ان کی تذلیل کرنا سکھایا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تمہاری بیٹی بھی اسی زہریلے اور متکبرانہ ماحول میں پلی بڑھی ہوگی۔ اس نے تم سے یہی سب کچھ سیکھا ہوگا، اور میں کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس باعزت گھر میں کوئی ایسی لڑکی بہو بن کر آئے جو انسانی رشتوں کو کاغذ کی بے جان ڈگریوں پر تولتی ہو اور غریب اور کمزوروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہو۔ شکیلہ نے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے وہ تاریخی اور سبق آموز جملہ کہا جس نے نند کے خاندانی غرور کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی۔ شکیلہ نے پورے وقار کے ساتھ کہا کہ انسان کے لیے زندگی میں صرف اور صرف تعلیم یافتہ ہونا ہرگز کافی نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تعلیم یافتہ ہونے سے زیادہ انسان کا با اخلاق ہونا ضروری ہے، اور تم لوگوں کے پاس دنیا بھر کی ڈگریاں تو ہیں، لیکن اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے ہمارا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں بن سکتا۔ یہ آخری اور دو ٹوک فیصلہ سن کر نند اور اس کا بھائی مکمل طور پر اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ ان کے پاس کہنے اور صفائی دینے کو ایک لفظ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ وہ بغیر کوئی بات کیے اور نہایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنی کرسیاں چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور انتہائی بوجھل قدموں کے ساتھ اس شاندار محل کے دروازے سے باہر نکل گئے جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور تلخ ترین سبق سیکھا تھا کہ تکبر اور غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، اور اصل خاندانی وقار انسان کی ڈگریوں میں نہیں بلکہ اس کے حسن سلوک اور اس کے اعلیٰ اخلاق میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور یوں شکیلہ نے بدلہ لیے بغیر اور خاموشی سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی فتح حاصل کر لی تھی۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔